بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تفصیلی کہانی۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی دوسری بیٹی تھیں۔ ان کا شمار ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی اسلام کے راستے میں بے پناہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ ان کی زندگی کی داستان ایمان، قربانی اور صبر کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ ابتدائی زندگی اور اسلام قبول کرنا۔ حضرت رقیہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور ایک نہایت نیک اور خوبصورت لڑکی تھیں۔ ان کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین تربیت کے زیر سایہ ہوئی اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کو اسلامی تعلیمات کے اصولوں پر پروان چڑھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو حضرت رقیہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے ایمان نے انہیں قریش کی مخالفت کے باوجود ثابت قدم رکھا۔ حضرت رقیہ اور عتبہ بن ابی لہب کی شادی۔ ابتدا میں حضرت رقیہ کی شادی عتبہ بن ابی لہب سے طے پائی جو ابو لہب کا بیٹا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور ابو لہب نے ان کی مخالفت کی تو اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ حضرت رقیہ کو طلاق دے دے۔ عتبہ نے اپنے والد کے کہنے پر ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ واقعہ حضرت رقیہ اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن ان کا ایمان مضبوط رہا۔ حضرت عثمان سے نکاح۔ حضرت رقیہ کی شادی بعد میں ایک عظیم صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ یہ شادی ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی جس میں دونوں میاں بیوی نے دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی شادی کو اسلامی تاریخ میں ذو النورین کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ حبشہ کی ہجرت۔ مکہ میں قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت رقیہ اور حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ دونوں ان خوش نصیب مسلمانوں میں شامل تھے جنہیں دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ حبشہ میں رہتے ہوئے انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا کام جاری رکھا اور دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں۔ حبشہ میں ان کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی لیکن ان کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہا۔ حضرت رقیہ نے تمام آزمائشوں کا صبر اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ مدینہ کی ہجرت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان بھی مدینہ منتقل ہو گئے۔ مدینہ میں ان کی زندگی ایک نئے دور کا آغاز تھی۔ یہاں پر انہوں نے دین کی خدمت اور اسلامی معاشرت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ بدر کے وقت بیماری۔ مدینہ میں رہائش کے دوران حضرت رقیہ کو شدید بیماریاں لاحق ہو گئیں۔ جنگ بدر کے وقت وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنگ میں شامل ہونے کے بجائے حضرت رقیہ کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت رقیہ کی زندگی کا ایک نہایت مشکل وقت تھا کیونکہ مسلمانوں کے لیے جنگ بدر بہت اہم تھی اور حضرت عثمان کا شریک نہ ہونا ایک بڑی قربانی تھی۔ حضرت رقیہ کا انتقال۔ حضرت رقیہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے انتقال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کو شدید غم پہنچا۔ حضرت عثمان نے ان کے جنازے کا انتظام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز ادا کی۔ ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کی قبر اسلامی تاریخ کا ایک اہم مقام بن گئی۔ حضرت رقیہ کی قربانیاں اور مثال۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت اور دین کی خدمت کے لیے صبر اور قربانی کا جذبہ کتنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی
اور تمام آزمائشوں کو ثابت قدم سے برداشت کیا۔ ان کی قربانی اور صبر آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ نتیجہ: حضرت رقیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں خواتین کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ان کی زندگی ایمان، قربانی اور اللہ کی رضا کے حصول کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہر آزمائش کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اور ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گی اور ان کی قربانیاں اسلام کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری ہماری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔